أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ان دونوں باغات کے علاوہ دو اور باغ ہوں گے اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ بہت ہی سبز ہوں گے جیسا کہ سیاہ. اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے. اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس میں کثرت کے پھل اور کھجور اور انار ہوں گے. اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس میں خوبصورت عورتیں ہوگی. اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جنت کی جو قسمیں بیان کی گئی، پہلی دو جنت جو مقربین کے لیے، خاص لوگوں کے لیے ہوگی. فرمایا اس کے علاوہ بھی دو اور جنتیں ہوں گی. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دونوں کے علاوہ دو اور باغات ہوں گے. اور مفتی تقی صاحب نے ترجمہ کیا، مفتی تقی صاحب نے یہ ترجمہ کیا کہ ان سے کم درجے، دون کا دونوں مطلب ہوتا ہے کم درجے کی، یہ بھی ہوتا ہے اور علاوہ یہ بھی ہوتا ہے. تو شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے کہ ان سے علاوہ دو اور جنتیں ہوں. اور مفتی تقی صاحب نے کہ ان سے کم درجے کی. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ. یہ دونوں ان کے درخت بہت زیادہ گھنے ہوں گے. ایسے گھنے ہوں گے کہ وہ سیاہ معلوم ہوں گے. جب ڈارک وہ ہرا رنگ ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے تو دور سے وہ سیاہ معلوم ہوتا ہے. تو اتنے گھنے ہوں گے اس کے درخت کہ سیاہ معلوم ہوں گے. مدھامتان کا مطلب جنت کے درختوں کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں ایک پودا لگا رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. پوچھا کس کے لیے پودا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اچھا درخت لگانا میں تم کو نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. الحمدللہ، اس سے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. لا الہ الا اللہ، اس سے جنت میں ایک درخت لگے گا. اللہ اکبر، اس سے جنت میں ایک درخت لگے گا. وہ چوتھا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو اللہ کا ذکر کرنے سے جنت کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی. جنت کے اندر ایک درخت ہوگا، اس کا نام سوبا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اخروٹ کے معنی ہوگا، اخروٹ کے درخت کے معنی. اتنا زیادہ گھنا اور اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ تیز رفتار گھوڑ سوار
ایک سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے دنیا کا گھڑ سوار تو بھی اس کے سائے کو پار نہ کر پائے، ایسا مجھے جنت کی نعمت انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک مثال دے کر سمجھانے کے لیے بیان کیا۔ تو یہ ایسا گھنا درخت ہوگا کہ تیز رفتار گھڑ سوار ایک سال تک چلتا رہے تو بھی اس کو پار نہ کر پائے۔ اور پھر وہ آیت پڑھی وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ کہ جنت میں لمبے لمبے سائے ہوں۔ دنیا میں تو یہ سایہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانی، انسان کا سایہ ہوتا ہے، پرچھایا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو الم تر الی ربک کیف مد الظل، سایہ ہے اللہ کی قدرت کی نشانی۔ تو یہ جنت کے درخت ہوں گے بہت زیادہ گھنے ہوں گے۔ اب یہ آلاء ربکما تکذبان، تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما عینان نضاختان، اس میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، دو چشمے جوش مار کر چل رہے ہوں گے۔ وہاں تو آیا کہ فیہما عینان تجریان، پہلی جنتوں میں آیا کہ تو بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، یہاں ابلتے ہوئے کودتے ہوئے جوش مارتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہما عینان نضاختان، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں چشمے پہلے جنت کے اوپر کستوری، عنبر اور کافور کا چھڑکاؤ کر رہے ہوں، جیسا کہ فوارے وغیرہ سے چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، تو یہ چشمے تو ہوں گے ہی ہوں گے۔ یہ چشمے چھڑکاؤ کریں گے خوشبو کا، خوشبو ویسے بھی پسندیدہ چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند کرتے۔ آدمی کسی مجلس میں جائے تو اس کا جسم درست ہو، سوڑا ہوا ہو، بدبو نہ آتی ہو، صاف ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ فیہما عینان نضاختان، کہ اس میں تو ابلتے ہوئے چشمے ہوں، ہوش مارتے ہوئے، جیسا کہ وہ اقبال کی ایک شاعری کے اندر آتا ہے، علامہ اقبال کی ایک نظم صافی نامہ، بڑی شاندار نظم، اس میں یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اسی نظم میں ایک شعر ہے کہ گرا خواب چینی سنبھلنے لگی، ہمالا کے چشمے ابلنے لگی۔ تو چشمے ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ جاری پانی جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت، جاری پانی، بہتا ہوا پانی، یہ ناپاک نہیں ہو، وہ تو جاری رہتا ہے، چلتا رہتا ہے جاری پانی۔ لیکن پانی کی حفاظت کرنی چاہیے، پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضرت سعد وضو کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں حالت طرف یہ کیا فضول خرچی ہو رہی ہے؟ حضرت سعد نے کہا کیا پھر وضو مصرا، یہ کیا اللہ کے نبی وضو یہ فضول خرچی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی کنت علی نہر جاری، کہ اگر تم جاری ندی کے اوپر وضو کر رہے ہو تو بھی پانی کی فضول خرچی مت کرو۔ تو پانی کے بچاؤ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ بہت سارا پانی ضائع کرتے، پانی اللہ کی نعمت ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں، ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں، صفائی حاصل کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، پیاس کو بجھاتے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اگر تم ندی کے اوپر بھی وضو کر رہے ہو تو بھی فضول خرچی مت کرو۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر آدھا نل کھولنے سے وضو ہو جاتا ہے تو پورا کھولنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی فضول خرچی ہوگی۔ ہماری حالت تو یہ ہے، بہت سی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ صبح پانی کی موٹر چالو کی سو گئے، اب تو ٹنکی بھر گئی اور پانی گر رہا، یہ فضول خرچی بھی ہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری۔
تو پانی اللہ کی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو فرمایا کہ اگر تم بہتی ہوئی ندی پر وضو کرو تو بھی فضول خرچی مت کرو. یہ دین کی تعلیم ہے, یہ سارے آداب, یہ چیزیں ہیں, یہ دین کی تعلیم ہے. ان کو سیکھ کر زندگی میں اتارا جاتا ہے. پانی کی نعمت کتنی بڑی نعمت. ٹھنڈا پانی, ایک تو میٹھا پانی, یہ بھی اللہ کی نعمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے ٹھنڈا پانی, یہ بھی اللہ کی نعمت. مدینہ شریف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے, وہاں میٹھے پانی کا زیادہ انتظام نہیں تھا. ایک کنواں تھا بیر روما, اس کا پانی میٹھا تھا, لیکن اس کا مالک تھا وہ بہت مہنگا پانی بیچتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی اس کو سمجھانے کی, لیکن اس کا تو آمدنی کا ذریعہ. آپ نے فرمایا حضرت عثمان کی کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دے, میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. بہت سے صحابہ کرام, جیسے 10 صحابہ کرام کا نام آتا ہے جن کو دنیا میں ہی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی کہ یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے, یہ جنتی. خاص طور سے 10 کا نام آتے ہیں. ان 10 صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ, یعنی وہ 10 جن کو بشارت دی گئی جنت, ان میں حضرت عثمان ہے. تو اس موقع پر حضرت عثمان کو بشارت دی, کہاں کہ جو اس کو اللہ کے لیے کر دے اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان نے وہ کنواں خریدا 40,000 درہم اور وقف کر دیا, ڈول رکھ دیا, جس کو بھرنا وہ بھرو لے جاؤ. اور اللہ کی طرف سے اس کنویں کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ آج بھی وہ کنواں مدینہ شریف میں موجود ہے. مسجد نبوی سے شمال میں 3.5 کلومیٹر اس طرف وہ کنواں مسجد قبلتین کے پاس آج بھی موجود ہے. اور وہاں کی جو میونسپلٹی ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ آج بھی وہ پراپرٹی ہے وہ حضرت عثمان کے نام پر, بل حضرت عثمان کے نام پر آج بھی آتا ہے. لائٹ بل بھی ان کے نام پر, انہیں کے نام پر جاری ہوتا ہے. خیر, تو یہ پانی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. یہاں تو 2 چشمے پتہ نہیں وہ الگ ہی قسم کے ہوں گے. فرمایا فیہما عینان نضاختان, تو اس کے اندر 2 ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے, جوش مارتے ہوئے, جیسے پہاڑوں کے اوپر سے یہ ندیاں نکلتی وہ چشمے کے طور پر نکلتی ہے, پھر آگے جا کر ندیاں بن جاتی. ایسا خوبصورت منظر ہوتا ہے. یہ جنت کا منظر تو عجیب ہوگا جو کسی نے دیکھا بھی نہیں, کسی نے تصور بھی نہیں کیا. اور یہ آلاء ربکما تکذبان, تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان, ان دونوں کے اندر کثرت سے میوے ہوں گے, کثرت سے پھل ہوں گے. وہاں پہلی جنتوں کے اندر آیا فیہما من کل فاکہۃ زوجان, کہ ہر کی قسم کی کوالٹی ہوگی. جہاں آیا فیہما فاکہۃ, کثرت سے پھل ہوں گے. ونخل ورمان, پھر خاص طور سے کھجور اور انار کا ذکر کی. یہ پھل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, ان کا استعمال کرنا چاہیے. احادیث میں پھلوں کے بارے میں طب نبوی کے اندر بہت سارے فضائل آئے, جیسے یہاں انار کا تذکرہ آیا, رمان قرآن میں تذکرہ اس کا جنت کا یہ پھل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں کہ انار جنت کا پھل ہے. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کھایا, پھر اس کے بعد فرمایا کہ کوئی انار ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ایک دانہ ہو جو جنت کا ہو اور اس میں شفا ہو. انار کے اندر آج کل ریسرچ کرنے والے لکھتے ہیں کہ بہت ساری اس کے اندر خوبیاں ہیں, فلاں بیماری سے فلاں بیماری سے فلاں بیماری سے حفاظت اس کے اندر ہے. انار یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو مکہ کے اندر چھوڑ دیا, جہاں کوئی نہیں تھا, اللہ کو اس بچی کو بچانا. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو فرمایا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق دینے. آج بھی وہاں صدیوں کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی ایسی مقبولیت ہے کہ ہر طرح کے پھل وہاں مل جاتے. دنیا کی کسی بھی جگہ کے پھل ہو وہ وہاں مل جاتے. تو پھل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت کھائے تو ہی مسلمان. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا بھی ذکر کیا, قرآن میں پھلوں کا بھی ذکر ہے. اور ایک کتاب ہے الادب المفرد, امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف جمع کی, ان کی کتاب ہے الادب المفرد. اس کے اندر انہوں نے چند باتوں کی نصیحت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی باتیں اس نے جمع کی. اس میں انہوں نے کہا, حضرت امام بخاری نے, کہ دیکھو بچوں کو اشعار یاد کرانا اس سے ان کا حافظہ مضبوط ہوگا. آج کل میموری پاور یاد نہیں رہتا. فرمایا کہ ان کو اشعار یاد کرانا, یا بچپن میں جتنا یاد کرو یاد ہو جاتا ہے, ایک نقش ہو جاتا ہے. تو فرمایا اشعار یاد کرانا ان کا میموری پاور تیز ہوگا. ان کو گوشت کھلانا ان کا دل طاقتور ہوگا. تو گوشت نہیں کھانا چاہیے ایسا نہیں, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے. اس میں بھی بہت سارے پروٹینس اور وٹامنس اور بہت ساری چیزیں ہوتی. لیکن قرآن میں پھلوں کا بھی ذکر ہے, احادیث میں مستقل پھلوں کا ذکر ہے, طب نبوی میں مستقل پھلوں کے متعلق احادیث آتی. تو فرمایا کہ ان کو گوشت کھلانا ان کا دل مضبوط ہوگا, ان کے بال کم رکھنا ان کی گردن مضبوط ہو. یہ بھی فرمائے کہ بال کو کم رکھو تو گردن مضبوط ہوگی. اشعار یاد کراؤ تو حافظہ مضبوط ہوگا. اور کئی باتیں کئی نصیحتیں اس میں گوشت کا بھی ذکر ہے الادب المفرد. تو فرمایا فیہما فاکہۃ, ان میں کثرت سے پھل ہوں گے, ونخل اور کھجور ہوں گے, اور رمان اور انار ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی. یہ جنت کی نعمتوں کا یہاں ذکر چل رہا ہے. اور جیسا کہ فرمایا کہ پہلی قسم کی جنت 8 اور 8 16 آیتوں میں ذکر ہوا, اس کا بھی 8 اور 8 16 آیتوں کے اندر ذکر ہے. اور اس کا نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے بھی 8 ہوں گے, جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اونچا مقام نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما. یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہم تمام کی حفاظت فرما. جنت الفردوس میں ہمیں ان کا مقام نصیب فرما. جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما. عبادت کی پابندی عطا فرما, تلاوت کی پابندی عطا فرما, قرآن سے محبت نصیب فرما. تیرے نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی. یا اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں جنت میں اونچا مقام نصیب فرما. یا اللہ وبا سے حفاظت فرما, ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما, تندرستی عطا فرما, عافیت والی زندگی نصیب فرما. کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. جسمانی بیماریوں سے روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما. مرتے دم تک تیری حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کلمے کے ساتھ جائیں, ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اچانک موت سے
حفاظت فرما، یا اللہ اچانک مرنے سے حفاظت فرما، یا اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، روزگار کے دروازوں کو کھول دے، یا اللہ وبا سے، مہاماری سے تمام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو عافیت کے ساتھ ختم فرما، یا اللہ تیری ہی طرف سے ہیں، تیرے ہی قابو میں ہیں، یا اللہ تو اس کو ختم فرما اور عافیت والی امن والی زندگی نصیب فرما، پورے ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، عافیت قائم فرما، وبا سے حفاظت فرما، وبا کو دور فرما، یا اللہ دنیا کے تمام لوگوں کی وبا سے حفاظت فرما، یا اللہ لوگ پریشان ہیں، یا اللہ جو پریشان ہیں انہیں ہی معلوم ہے، یا اللہ جو دواخانے میں ہیں وہی جانتے ہیں، یا اللہ ان کی تیمارداری کرنے والے ہی جانتے ہیں کہ لوگ کتنے پریشان ہیں، یا اللہ تو خوب ان کی پریشانیوں کو جانتا ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ تندرستی عطا فرما، وبا کو ختم فرما، مہاماری کو ختم فرما، یا اللہ پورے ملک کے اندر تندرستی کی ہواؤں کو چلا، ایمان کی ہواؤں کو چلا، ہدایت کی ہواؤں کو چلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔